ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں، عاشقان مصطفیٰ کو عید مبارک ہو، عید مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ الحمدللہ ناظرین، اللہ پاک کا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ آج اس نے پھر زندگی میں ایک مرتبہ خوشیوں والا دن یوم عید سعید دیکھنے کی ہمیں سعادت عطا کی۔ سبحان اللہ، آج دنیا بھر میں عاشقان رسول کئی ملکوں میں، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی، ہندوستان سمیت کئی ملکوں میں آج الحمدللہ عید کا پہلا دن ہے۔ آج عالم اسلام کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ مسلمانوں نے الحمدللہ مساجد میں، عید گاہوں میں نماز جمعہ ادا کی، ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، سبحان اللہ، ایک امام کے پیچھے مختلف مساجد میں الحمدللہ رب العالمین نماز عید کا اہتمام ہوا، خطبہ دیا گیا۔ اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد میں عید کے اجتماع میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں۔ اللہ پاک آج کے دن کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ آج خوشیوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ اس دن بچے بھی خوش ہوتے ہیں، جوان بھی خوش ہوتے ہیں، مرد بھی خوش ہوتے ہیں، عورتیں بھی خوش ہوتی ہیں، سب کے لیے خوشیوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم کچھ آپ کے ساتھ بھی خوشیوں کی باتیں کریں گے، کچھ پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ ہمارا پروگرام ہے فیضان عید۔ جی ہاں، اس میں بڑے پیارے پیارے ہم کچھ ہمارے جو کچھ گیسٹ ہیں ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، کچھ علم دین بھی سکھائیں گے، کیونکہ عید کا دن جو ہے یاد رکھیے گا، خوشیاں تو منانی ہیں لیکن رب کو راضی کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب خوشیاں ہیں اور خوشیوں والا دن ہے تو اب خوشیاں جس انداز سے بھی مناؤ، ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو ہر معاملے میں، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو، جی ہاں، کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، کوئی غمی کا معاملہ ہو، اس حال میں بھی اس کو اسلام کی حدوں کا خیال رکھنا ہے اور اسلام کے اصول کے مطابق ہی عید گزارنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال آج انشاءاللہ ہم عید کی بہت پیاری پیاری باتیں کریں گے، پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے آپ سب کو۔ سب سے پہلے میری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ بھی ہمیں عید مبارک کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں 8286252626، یہ ہمارے FGN چینل کے واٹس ایپ نمبر ہیں، اس پر آپ اپنی چاہیں تو وائس بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی اس عید کی مبارک کو پروگرام میں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج کچھ گیسٹ ہوں گے، کچھ مہمان ہوں گے، ان سے پیاری پیاری گفتگو بھی ہوگی اور ان کی جانب بھی بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں منچ پر اللہ کی رحمت سے کچھ پیارے پیارے چہرے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ مبلغین ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب اگر آپ دیکھیں گے، ہمارے بڑے ہی پیارے سینئر مبلغ دعوت اسلامی حاجی شبیر اتاری صاحب، ماشاءاللہ حاجی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ حاجی صاحب کے ساتھ ہی ہمارے بڑے پیارے مظفر بھائی ہیں، مظفر بھائی کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ میرے دل کی جانب آپ دیکھیں گے تو بڑے پیارے ہمارے نعت خواں ہیں حاجی عاصم بھائی، عاصم بھائی کو خوش آمدید، مرحبا کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ اور عاصم بھائی کے پاس میں ہمارے بڑے پیارے ایک اور مبلغ دعوت اسلامی سوید بھائی بھی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو میری جانب سے عید کی بہت بہت مبارکباد، خیر مبارک۔ اللہ پاک آج کا دن ہم سب کے لیے برکتوں والا بنائے، مزید بھی ہمارے مبلغین انشاءاللہ ایڈ ہوتے رہیں گے اور آپ برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ آئیے کچھ تلاوت قرآن پاک میں شامل کرتا ہوں، شروع میں کچھ آیتیں، پھر ہم نعت پاک بھی سنیں گے، پھر آج پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے اور آپ نے بھی ہمارے ساتھ آخر تک اس انداز سے شامل رہنا ہے کہ آپ کے کالز آتی رہے، آپ کے میسیجز آتے رہیں، عید کی مبارکبادیں دیتے رہیں۔ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں آپ یا ہمارے مبلغین سے عید کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ کچھ آیتیں آئیے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی کچھ آیتیں، سبحان اللہ، سورہ حشر کی کچھ آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں، جن میں اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کے کچھ اوصاف کا سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں خود اسی نے ذکر کیا ہے، اور یقیناً اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ اپنی تعریف، اپنی باتیں وہ خود ہی بیان کر سکتا ہے. کائنات میں کما حق ہو اس کی تعریف بیان کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس کی شایان شان جیسا وہ ہے کما حق ہو مکمل انداز سے اس کی تعریف بیان کر سکے. یہ خود ہی سبحان اللہ اس نے اپنے اوصاف، اپنے کمالات بیان فرمائے، اور یہ اس کی شان ہے. انہی آیت میں آپ دیکھیں نا، ایک لفظ ہوتا متکبر، یہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے. جی ہاں، اپنی بڑائی خود بیان کرنا. اس لیے فرمایا نا کہ انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ متکبر اللہ کی صفت ہے اور اسی پر یہ جچتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا رب ہے، عظیم رب، جس نے آج ہمیں عید کا دن دیا ہے. اس کی قدرت آپ دیکھیں، قدرت کے نظارے ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں سبحان اللہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ، ہاں کروڑ مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. یعنی آپ کیفیت دیکھیں ناظرین، کتنی زبردست کیفیت ہے. انسان کا یہ جو ماتھا ہے نا، جو سر ہے، یہ اس کے اعضاء میں سب سے بڑا، ایک جیسے آپ کہیں نا کہ عزت والا، اور جسے آدمی کسی کے سامنے جھکانا پسند نہیں کرتا ہے، اپنی انسلٹ سمجھتا ہے کہ کسی کے آگے اپنا سر جھکائیں، جس کو سب سے بڑا اور اہم حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ بندہ کہاں رکھ رہا ہے؟ زمین پر. اور رکھنے کے بعد جملے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. اے رب، میں نے اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ نیچے زمین پر رکھ کر اب یہ کہہ رہا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو میرا رب ہے، جو بلندیوں والا ہے.
اعلیٰ جو اعلیٰ ہے، بلندیوں والا ہے میرا رب سبحان اللہ. یقیناً اسی کے لیے بلندی ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور اس کی عبادت جس طرح رمضان میں ہم نے کی ہے سارے سال ہی کرنے میں کامیاب ہوتے رہیں. بڑی پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ بھی ہم شامل کریں گے، آخر تک رہیے. اور میں پھر عرض کروں گا کہ عید کی مبارکباد اگر آپ دینا چاہتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو آج بھی آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بن جائیے اور آپ بھی کچھ باتیں کیجئے، اپنی وائس ریکارڈ کر کے ضرور بھیجیے گا. آئیے شروع میں رب کی بات ہوئی ہے تو اسی رب کی کچھ حمد بھی کر لیتے ہیں، کچھ باتیں رب تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تم شافع خطایا. کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم. وہ کنواری پاک مریم، نفخت فیہ کا دم. ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم. مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل. یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے اے خدا کے بندوں، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل،
روز کے مقابل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، کبھی وہ چہک کے بلبل، کبھی وہ مہک کے خود گل، کبھی وہ چہک کے بلبل، کبھی وہ مہک کے خود گل، کبھی وہ لہک کے بالکل، کبھی وہ لہک کے بالکل، چمن جنا کھلایا، گل قدس لہلا آیا، گل قدس لہلا آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعت مصطفیٰ بھی بیان ہوئی اس میں اور حمد باری تعالیٰ بھی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ اللہ کی تعریف بھی ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ کمال ہے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا۔ ناظرین، عید کے دن، عید کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، خوشیوں والا دن ہے۔ امید ہے آپ بھی گھر میں سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور عیدی بھی دے رہے ہوں گے ماشاءاللہ، بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے، بڑوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک یہ خوشیاں ہمیں اسی طرح بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج پیارے پیارے مبلغین بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی ہوگی، ان سے بات چیت بھی ہوگی اور آپ کو بھی ان سے بات کرنے کا ہم موقع دیں گے اور مزید بھی ہم کلام پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ حاجی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ الحمدللہ آج عید کا اجتماع، اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے، یعنی یہ ایک اجتماعیت اور کیا پیغام ہے اس میں بھی، اگر ہم عید کے اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک وقت میں سمجھتا ہوں عید کا دن تو شاید ہی یعنی ہیں لوگ، لیکن جسے کہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے جو عید کے دن نہیں آتے ہوں گے نماز پڑھنے، وہ بدقسمت ہیں کہ جو نہیں آ پاتے ہیں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ بیمار ہے مجبوری میں نہیں آ پا رہا ہے، ورنہ جتنے بھی سمجھے کہ بیمار نہیں ہیں اور دیگر معاملات نہیں ہیں، اگر بیداری کے عالم میں ہیں، علاوہ چند ایک کے تقریباً مسلمان اللہ کی رحمت سے وہ عید کے دن تو آ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ جو اجتماعیت ہے عید کے دن، سبحان اللہ، کیا یعنی اس سے پیغام کیا ملتا ہے ہمیں؟ ابھی آپ نے جو عید کی نماز کے تعلق سے تذکرہ کیا، تو بچپن سے میں یہ سنتے آ رہا ہوں کہ 4 قسم کے نمازی ہیں۔ اچھا، 5 کے، 8 کے، کھاٹ کے اور 360 کے۔ اچھا، یہ کیا ہے بھائی؟ 5 کے یہ کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اچھا، 8 کے وہ جو جمعہ آتے ہیں، 8 کے مطلب کیسے ہو؟ ہفتے میں ایک بار، اگلا دن 8 ہو جاتا ہے، اچھا، 1 تاریخ ہے جمعہ کی تو اگلے ہفتے 8 تاریخ اچھا، آئے گی۔ یوں اس طرح، پھر کھاٹ کے اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب جنازہ ہوگا تبھی وہ بیچارے آتے ہیں، اچھا، وہ کبھی آتے نہیں ہیں، ان کا اتفاق ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ مربت میں جانا ہے، خاندان ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، خاندان کا بڑا ہوں وہاں اپنی نمائندگی ہونا ضروری ہے، تو وہ پہنچ کے، اور 360 کی جو عید پہ آتے ہیں، عید پہ آتے ہیں، وہ عید پہ وہ منظر، وہ سما، تو عید کی نماز کا وہ جذبہ ہے، وہ شوق ہے الحمدللہ مسلمانوں کو جی، کہ تقریباً رات میں 4 بجے سے فیضان مدینہ کی گیٹ پہ پبلک آ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجتماعیت بہت پسند ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ کو اجتماعیت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے جمعہ فرض کرا دیا۔ یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ گیٹ ٹوگیدر ہوں، صحیح، ایک دوسرے سے ملاقات کرے اور دور دراز سے آئیں۔ پہلے کہ یہ گاؤں میں جمعہ کی اجازت نہیں تھی، جی، وہ یہ تھا کہ یعنی جامع مسجد میں آئیں گے، تاکہ گاؤں سے، کریا سے، کھیڑے سے لوگ اکٹھا ہو، ایک پلیٹ فارم پہ آئے،
ایک دوسرے کو پہچانے، سبحان اللہ، ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو. واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرب کو بہت پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ، یعنی اپنائیت کو، ملنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے کہ بلکہ یہاں تک دو گروپ میں لڑائی ہوگی یا ٹھن گئی یا ناراضگی ہوگی، بات چیت بند ہو گئی، اللہ نہ کرے عاصم بھائی کی میری کبھی بات چیت بند ہو جائے، اور پھر بات چیت پہل کرنے میں اگر جو پہل کرے تو اللہ اس سے پہلے جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ایسی رکھتی ہے کہ آپ قریب آئے، ملتے رہے، جلتے رہے. یعنی آپ اسکول میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیریڈ اسٹارٹ ہو گیا ہے، پن ڈراپ سائلنس ہو گیا ہے، بچے بڑے سیریس ہو گئے، لیکن جیسا یہ پیریڈ ختم ہوا، بیل بجی آپ کے ریسس کی، وہ جو رمق ہوتی ہے بچوں میں، وہ جو چاہت ہوتی ہے، ارے کیا چیز ہوگی ہے، حالانکہ ڈیلی ہو رہی ہے، جی، لیکن وہ ملنا فطرت میں رکھ دیا کہ بچوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم ملیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. تو ملنے کے مواقع لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں. یعنی عید کا ایک پیغام بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عید ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے کہ ایک جو اجتماعیت ہم نے عید کے دن دکھائی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو یہ ایک پیغام یہاں سے لے کر جائیں کہ اجتماعیت یہ زندگی بھر ہونی چاہیے. یعنی اجتماعیت فقط مسجد کی حد تک نہ ہو کہ ٹھیک ہے ہم جناب والا عیدگاہ میں جمع ہو گئے یا مسجد میں جمع ہو گئے، وہاں پر جمع ہو کر نماز ہم نے پڑھی، بغل گیر ہوئے، ماشاءاللہ آپس میں معانقہ بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، تو یہ وہاں تک نہ ہو، بلکہ یہ جو اجتماعیت ہیں گھر کے اندر بھی ہو. اب یہاں آپ دیکھیے نا، ایک تعداد ہوگی جو عید کے موقع پر بھی شاید گھروں کے اندر بھی یہ ماحول ہو کہ بھائی بھائی کی نہیں بن رہی ہے نا. اب جہاں آپ عید میں ایک اجنبی سے گلے مل رہے تھے، گھر میں ایک سگا بھائی ہے آپ کا، یا اسی طریقے سے چاچا ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، اس طرح دیگر افراد گھر کے ہیں، ان سے جو ہے وہ بغل گیر ہونے میں کترا رہے ہیں. ایسا بھی کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر کہ سب سے گلے مل رہے ہیں لیکن جو گھر کے افراد ہیں انہیں کو چھوڑے ہوئے ہیں. جی یہ بھی ہوتا ہے علی بھائی. اور معمولی سی بات پر، جی معمولی باتوں پر کہ بھائی انہوں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا، جی 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 انہوں نے ان کے یہاں یہ معاملہ ہوا تھا، یہ ترقی ہوئی تھی، یہ فنکشن ہوا تھا، ہمیں ساتھ میں نہیں لے گئے، یا پھر ان کی کچھ کہا سنی ہو گئی، کچھ ہمارے بارے میں کچھ کہہ دیا، ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ہمیں شریک نہیں کیا. اب معمولی باتوں پہ، ان باتوں پر جس پر جو ہے نا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا، ایسا ہی ہے. یعنی رشتہ داری قطع رحمی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو رحم جو ہے اس کو کاٹنا یہ بلکہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہاں شرعی معاملہ جہاں آئے، شریعت کی کوئی ایسی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ میں رہنے میں خود بگڑنے کا اندیشہ ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، قریب ہے، وہ اگر بد عقیدہ لوگوں کی طرف چلا گیا، عقیدے اس کے خراب ہو گئے، تو اب تو یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے، ایاکم و ایاہم، ان کو اپنے سے دور کرو، تم ان سے دور ہو جاؤ، ان کے پاس دینکم ولی دین، ہاں تمہارا دین تمہارے ساتھ. اب اس نے چونکہ یہ معاملہ ہی بدل دیا اپنا، دین کی وجہ سے جو ہے قرابت داری تو تھی لیکن ساتھ ساتھ دین کا معاملہ تھا. تو ایسی رشتہ داری، ایسے تعلق رکھنے جس میں ہمارے دین کو خطرہ ہو، ہمارے جو عقیدے کا معاملہ آ سکتا ہو، ہماری اولاد جو ہے نا بگڑ سکتی ہو، تو ایسے معاملے میں روکنا ضروری ہے. اسی طرح کہیں ایسا معاملہ ہے، گھروں کے اندر بے پردگی کا زیادہ معاملہ ہے، وہاں آنے جانے میں اور دیگر ایسے معاملات ہیں، تو وہاں پھر بندہ تھوڑا احتیاط. تو جہاں شریعت حکم دے رہی ہے، جہاں شریعت تعلق توڑنے کا حکم دے رہی ہے، وہاں بندہ وہ نہیں کرتا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ جہاں شریعت ملانا چاہتی ہے، بلکہ شعر بھی کہا گیا ہے، بندہ جو دنیا میں آیا ہے نا، کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. کیا بات ہے. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. میں ایک جانتا ہوں اس طرح ایک خاندان کو میں، کہ وہ ایک گھر کے بڑے تھے، تو وہ اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں کسی کام سے گئے، تو اس نے گالی دے دی، آپس میں کوئی معاملہ ہوگا، بس وہ ایک گالی جو ہوئی نا، تو اس کے بعد سے وہ ایسے بھپرے حاجی صاحب کہ رشتے ہی توڑ دیے انہوں نے، اور اولاد کو وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ جو فلاں رشتہ دار ہے نا، یہ ہمارے گھر پہ نہیں آنا چاہیے، نہ اس کے بیٹوں سے ہمارا تعلق ہے، نہ اس سے تعلق ہے. وہ اس خاندان نے دوسرے خاندان، وہ بھی رشتہ دار ہی ان کے ایک قریب ہی کے رشتہ دار ہیں، پورا رشتہ تعلق توڑیا صرف ایک گالی کی وجہ سے. یعنی مسلمانوں کا یہ ہے نا کہ برداشت تو ہے ہی نہیں، برداشت کا ایک مادہ ہمارے اندر نہیں ہے.
اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ملتا ہے جس کا مفہوم ہے اگر بالفرض جو ہے نا کوئی معاملہ ہو جائے جی کوئی ناراضگی ہو جائے یا کسی وجہ سے اور تو پھر بڑھنا چاہیے پہل کر صلح کرنے میں معافی مانگنے میں اور جو معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے ابھی حاجی صاحب نے بھی بشارت سنا کہ وہ پہلے جنت میں جائے گا جی. اگر کوئی معاملہ ناراضگی کا ہو جائے تو پہلے جنت میں بندہ جائے گا تو وہ جانے والے کے لیے بھی بشارت ہے اور اب کوئی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے ہمارے پاس چاہے ہمارا دوست ہو یا ہمارا رشتہ دار ہو چاہے فون پر اس نے معافی مانگی یا ملاقات کر کے معافی مانگی تو اب بعض ایسے سخت لوگ ہیں کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا جی جی نہیں کچھ بھی ہو جائے بھائی جو یہ ہوا ہے نا مجھے نقصان پہنچا ہے میرا دل دکھا ہے یا تم نے گالی دی ہے یا اتنے ساروں کے سامنے بے عزتی کی تھی اب اکیلے میں معافی مانگ رہے ہو وہ وقت گزر گیا اب آج جا کے اتنے دنوں کے بعد معافی مانگ رہے ہو میں معاف نہیں کروں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جس کے پاس اس کا بھائی معذرت لائے تو واجب ہے لازم ہے قبول کر لے ورنہ میرے حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. اللہ 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 اللہ. اب ذرا سوچنا چاہیے یہ بندے کی ضد جو ہے اس کو حوض کوثر پر جانے سے محروم کر دے. ایسے سخت جو ہے قیامت کے عالم میں جب سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا پیاس کی شدت سے زبان باہر آ گئی ہوگی ایسے عالم میں بندہ حوض کوثر پہ جام کوثر سے محروم ہو جائے تو لازم ہے کہ اگر کوئی معذرت کسی سے کرے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی نقصان کوئی ہو جاتا ہے کوئی بھی معاملہ تو اگر ہمارا بھائی جو ہے نا ہم سے معذرت کرے ہم بھی قبول کریں اور زبانی نہیں دل سے قبول کریں. یہ حدیث بھی ہے کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو وہ 3 عمل کرے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو سبحان اللہ جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے تعلق جوڑو. یعنی یہ حدیث پاک حاجی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل ہو جائے نا معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے نا یکدم ختم ہو جائے یکدم جھگڑے کی جڑ ہی ختم کر دے. اسلام نام یہ فتنوں کو مٹانے کا کیا بات ہے. فتنے کے دروازوں کو بند کرنے کا نام اسلام ہے. سلامتی پیس سلامتی کس کی جان کی مال کی ایمان کی دل کی قرار کی ہر چیز کی یعنی سلامتی ہے. سبحان اللہ. کسی ایک چیز کی وہ سلامتی نہیں دیتا ہے زندگی کے ہر زاویے میں سلامتی دیتا ہے. یعنی عید مبارک جو ہم کہتے ہیں نا یہ بھی دعا ہی ہے. عید مبارک اللہ پاک کی عید آپ اس عید میں برکت عطا فرمائے. جب کسی سے ملتے ہیں السلام علیکم یہ بھی دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ پر سلامتی نازل ہو. سبحان اللہ. کسی نے کہا ہے نا کہ جو عید ہماری چلتی رہے جو عید ہماری ظاہر ہے جی وہ عید ہماری باطن ہو جس شان سے سینے ملتے اس شان سے دل کو ملا دے یار. کیا بات ہے کیا بات ہے. جی جی ماشاءاللہ. چلیں بھائی عید ہے تو کچھ چلتا بھی رہنا چاہیے. حاجی صاحب صلہ رحمی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ اللہ برکت نصیب فرمائے. ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ بھی امید ہے گھر پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا آپ کا سلسلہ کھاتے بھی رہیے اور کھلاتے بھی رہیے ماشاءاللہ. لیجیے سہیب بھائی آپ بھی کچھ لے لیجیے ماشاءاللہ اللہ برکت نصیب فرمائے. اچھا حاجی صاحب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے نا میں بھی غور کر رہا تھا ابھی یہاں آنے سے پہلے میں ایک جگہ ہمارے اسلامی بھائی کے یہاں گیا تھا انہوں نے وہ شیر خرمے وغیرہ کا انتظام کیا تھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ بھی اللہ پاک کی آپ دیکھیں کیسی کرم نوازی ہے مظفر بھائی. اسی وقت کل معاملہ یہ تھا کہ ہمارے لیے کھانا حرام تھا اور اب نہ کھانا یعنی نہ کھانے سے مراد یہ کہ مطلب اب روزہ رکھنا ہمارے لیے حرام ہے گناہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت دیکھیں اور اس کا پاور دیکھیں سبحان اللہ. وہ جس کے لیے چاہے جب چاہے حلال کر دے جب چاہے حرام فرما دے. کل معاملہ یہ تھا کہ ہم اگر کل کھائیں گے تو گنہگار ہو جاتے. اسی وقت میں یہی کنڈیشن تھی اور اب یہ ہے کہ اگر اب نہیں کھائیں اور پورا دن جان بوجھ کر ہم روزے کی طرح گزار دیں گے اور روزے کی نیت کر لیں اگر تو گنہگار ہو جائے گا. یہ کیا پیغام ہے یہ بھی کچھ بتائیں ناظرین کو. اس میں بالکل بندہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے. کیا بات ہے. اپنے سر کو بھی جھکا دے اپنے دل کو بھی جھکا دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے زندگی گزارنی ہے نا تو اللہ کی مرضی سے اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارنی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی. اب دیکھیے یہی نماز ہے نماز 5 وقت کی فرض ہے صحیح جمعہ کی نماز فرض ہے لیکن جو حج ادا کرنے جاتے ہیں تو ان کو ظہر اور عصر کی نماز پھر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے نا وہ ایک ساتھ پڑھنی ہوتی ہے کہ وہ وقت گزر جائے اور وہ نماز جو کبھی نماز قضا نہیں کرتا ان کے لیے الگ حکم ہے. تو بندہ ہے نا نماز کا بندہ نہیں ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا اس چیز پر اسے عمل کرنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات عطا فرمائے کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہٹ کر کسی کو حکم دے
تو اس پر قرآن کے حکم پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. کیا بات. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو کوئی بندہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو، خوش قسمتی سے وہ دور پائے جو صحابہ نے پایا، اور ہمارے آقا اگر اس نماز پڑھنے والے شخص کو فرمائے، کوئی حکم دے کہ فلاں یعنی بازار چلے جاؤ یہ سامان لے آؤ، تو اب وہ نماز کو چھوڑ کر بازار جائے گا، سامان لے کر آئے گا، اس حکم کی پیروی کرے گا، اور پھر اس کے لیے حکم ہے کہ تمہاری نماز نہیں ٹوٹی، اب جہاں تک تم نے نماز پڑھی تھی اب اس کے آگے نماز کنٹینیو کرو، اور یہ سارا وقت جو تم نے گزارا نا یہ سب بھی تمہارا عبادت میں شمار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان ہے کہ اگر ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے حکم ماننے کو بھی اپنا حکم ماننا قرار دیا. سبحان اللہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. واہ واہ. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. تو اگر ہم ایسی زندگی گزارے، خوشی بھی منائے تو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ کر خوشی منائے، اگر غم کی کیفیت بھی ہو تو بھی حد سے نہ بڑھے. سبحان اللہ. کیونکہ بعض اوقات غم کے موقع پر بھی کسی کا جیسے انتقال ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا، لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو اس پر بعض لوگ ہیں نا بہت جزا فضا کرتے، بہت زیادہ سینہ پیٹنا جو ہے، ماتم کرنا اور نوحہ کرنا. تو دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ایک خوشی کے وقت باجا اور ایک غم کے وقت نوحہ. تو ہمارا چاہے خوشی ہمیں میسر ہو چاہے غم میسر ہو، اگر خوشی میسر ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تو نے یہ خوشی دکھائی ہے، تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو جو بندہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو صبر کرے، اور یہ آیت بھی پڑھے ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. کیا اے اللہ تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کس بات کا ڈر ہے. اے اللہ یہ ساری پریشانی، اور اگر پریشانی آ بھی رہی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی آئی ہے اس کے ساتھ آسانی بھی ہوگی. آج رات آئی ہے تو کل سویرا بھی آئے گا. سبحان اللہ. آج اندھیرا ہے تو کل اجالا بھی ہوگا. کیا بات. اور یہ وقت گزر جائے گا. سبحان اللہ. ایک بادشاہ نے جو یہ اس کا ایک وزیر تھا، اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا قول زری جو ہے نا لکھ کر دو کہ وہ میں اپنے محل میں لگاؤں، اور جب میں غمگین ہوں تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں، اور جب میں بہت زیادہ خوشی میں ہوں تو بھی مجھے جو ہے آخرت کی یاد آ جائے. تو اس وزیر نے نا ایک جملہ یہ لکھ کر دیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. کیا بات ہے. یعنی بندہ اگر پریشانی کے عالم میں ہو اس کو دیکھے تو اس کو صبر آ جائے گا کہ جو تکلیف والا وقت ہے نا یہ بھی گزر جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اور اگر خوشی کے وقت میں بہت زیادہ ہے اور وہ اللہ کو بھول رہا ہے، غفلت میں پڑ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر یاد آ جائے گا کہ میں اس حکومت پر، اس نعمت پر پھول نہ جاؤ، یہ وقت گزر جائے گا، یہ حکومت ختم ہو جائے گی، یہ انعام ختم ہو جائے گا. بلکہ اللہ کے نبی ایسے ہوتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ درختوں پر، چرندوں پرندوں پر سب کی حکومت تھی. ایک بار دو صف باندھ کر سب کھڑے تھے، جنات اور انسان اور سارے چرند پرند، اس طرح سے سب جمع تھے. تو اس عظیم الشان سلطنت کو دیکھ کر کسی نے تعریف بیان کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی بڑی ہے، اتنا ان کا ملک کتنا بڑا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا سوچ ہے. آپ فرماتے ہیں مومن کے نام اعمال میں پڑھی ہوئی ایک تسبیح، ایک بار اس کا سبحان اللہ کہنا، یہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی اس ساری سلطنت سے بہتر ہے. کیونکہ یہ ساری سلطنت، یہ سارا ملک ایک دن فنا ہو جائے گا، لیکن مومن کے نام اعمال میں لکھی ہوئی ایک تسبیح وہ باقی ہے. ہاں کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی آج کا دن اگر ہم یوں بھی گزاریں، تسبیحات کا بھی اضافہ کریں، اور آج کا دن جو ہے یقیناً ناظرین بڑا پیارا ہے. اور فرمایا گیا نا روایت کے مطابق کہ جتنے رمضان میں بخشے گئے ان کی تعداد کے مطابق عید کے دن یا عید کی رات میں جو ہے وہ بخشے جاتے ہیں. تو آج تو بخششیں لٹ رہی ہیں، پروانے تقسیم ہو رہے ہیں مغفرتوں کے. اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں اس کو لوٹنے میں. ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہے کہ جو لوگ ایک تعداد ہے جو عید کے دن تفریح گاہوں میں جاتی ہے، نہ کرنے والے کاموں کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو عید کے دن اب یہاں گزاریں، اگر پیاری پیاری باتیں کریں، پیاری پیاری باتیں سنیں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، کچھ نہ کچھ کالز وغیرہ بھی ہوں تو بتاتے رہیے گا، ہم شامل کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ ہمیں عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں. ریاض قریشی بھائی کہہ رہے ہیں FGN چینل کے تمام اسلامی بھائیوں کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جناب ریاض بھائی، بہت شکریہ. فیض اتاری بھائی کہتے ہیں عید الفطر مبارک ہو آپ سب کو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے عید مبارک ہو آپ سب کو، ماشاءاللہ بہت خوب، خیر مبارک، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تو آپ ہمیں اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آج عید کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں
تو وہ بھی ہم سے کیجیے انشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب، عید کا جو دن ہے، برکتوں والا دن، کیا کس انداز سے گزارنا چاہیے عید کا دن نا؟ یعنی عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ جناب ٹھیک ہے عید کے دن آئے، نماز پڑھی، اب نماز پڑھ کے وہ نکل گئے نا، اب نہ ظہر پڑھنی ہے، نہ عصر پڑھنی ہے، نہ مغرب پڑھنی، نہ عشاء پڑھنی ہے، اب گئے تو گئے. اچھا پھر جانے والے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو عید کا دن ہمیں کس انداز سے گزارنا ہے، کچھ اگر بتائیں ناظرین کو بھی. یہ عید سعید ایکچولی بڑا، یعنی کہ اللہ کبھی بندوں کو دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے دے کے آزماتا ہے. آزماتا. یہ خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، اور پھر وہ خوشی جب ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جس سے بس جاؤ جو گناہ کرنے میں اللہ کو بھولے بیٹھے. تو جب خوشی ملتی ہے تو اب چونکہ شیطان آزاد ہو چکے ہیں اور نفس اپنے ساتھ میں ہمیشہ لگا ہوا تھا. جی نفس خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ماہ صبر عطا کیا تھا. جیسا آپ کہہ رہے تھے نا کہ کل تک ہم یہ سے کھا نہیں دیتے، پی نہیں دیتے، سامنے موجود تھا، ریکارڈنگ ہو رہی تھی، لائیو پروگرام تھا، گلاس رکھے ہوئے تھے، جی لیکن سامنے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے صبر عطا کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. وہ ماہ صبر تھا جس کی برکت سے ایک نفس کو سکون ملا ہوا تھا، الحمدللہ. قرار ملا ہوا تھا کہ نہیں ابھی اس کا ٹائم وہی نہیں ہے. اس کا ٹائم تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے بجے ہونا ہے، تبھی یہ میرے لیے حلال ہو گیا، ابھی یہ حلال نہیں ہے. جبکہ طیب و طاہر چیز ہے، غذا ہے، آپ کی جسم کو فائدہ دے گی، جی لیکن رب کو اب پسند نہیں اس وقت پینا. کیا بات ہے، کیا بات تو ہے. آپ اس کو رہتے ہوئے بھی نہیں لے رہے. یعنی یہ ذہن انسان کا بن جائے. صاحب روزے میں جو نا اتنے پیغامات ہیں، میں نے اس پہ غور کیا. روزے میں تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، صبر بھی ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ بندے کو پتہ ہے نا میرے رب نے منع کیا ہے اس کو کھانے سے، وہ قادر ہے کھانے پر. آپ دیکھیے نا یہ کتنی پیاری ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. سبحان اللہ. بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے نا روزے کی حالت میں، اچھا کلی کرتا ہے، 3 کلی میں سے 2 اندر ڈال دے، پاس والے کو پتہ نہیں چلے گا نا بالکل کیا کر رہا ہے. یا کلی اس نے کی، آدھا ڈال دیا پیٹ میں، آدھا باہر نکال دیا، کس کو کیا پتہ. لیکن اس کا اعتقاد دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے. کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اگر یہ ذہن ہمیشہ کے لیے بن جائے نا، آدمی گناہوں سے بچ جائے. یعنی ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قانون، اس کے جو بھی بحال اللہ تعالیٰ نے دیے اس کو فالو کرتے چلے جائیں. یعنی حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو میری دی ہوئی نعمت پہ شکر نہ کرے اور تکلیف پہ صبر نہ کرے اور میری تقدیر پہ راضی نہ ہو تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنے رب بنا لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ عید ملی ہے تو شکرانی نعمت یہ ہے کہ جو نعمت اسے ملی ہے اسی کے لیے وہ استعمال کیے جائے. سبحان اللہ. شکر کس بات کا کہ اللہ تو نے عید یعنی رمضان کا 30 دن کا جو مہینہ دیا تھا اب وہ تو قبول کر لے گا اور ہمیں بخش دے گا. تو ہم خوشی منا رہے، شکر ادا کر رہے کیا بات. کہ اللہ تعالیٰ تو بخشش کے پروانے دے رہا ہے. یعنی یہ نماز عید کے اجتماع میں اللہ بندوں سے کلام فرما رہا ہوتا ہے ہاں ہاں. کہ بندے مانگ آخرت کے معاملے میں جو تجھے چاہیے میں تجھے عطا کروں گا، مانگ دنیا کے معاملے میں کیا مانگتا ہے اور اس معاملے میں جو تیرے لیے بہتر ہوگا اس پہ نظر فرماؤں گا. سبحان اللہ. تو یہ تو اس کی رحمت صدا دے رہی ہے. مانگنے کا شعور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. کبھی کبھی بندہ جو نہیں مانگنا ہے وہ مانگ لیتا ہے، ایسا ہی ہے. اس کے لیے جو بہتر نہیں ہو وہ سوال کر لیتا ہے. تو کبھی یہ فرمائے نا علماء نے کہ ساری بھلائی نصیب فرما دے، جی تو وہ ساری جو میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. کیا ساری بھلائی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ساری بھلائی میرے لیے بہتر ہوگی. آپ کے پاس مال کی کمی ہے، شاید اس میں بہتری ہے. مال زیادہ آنے پہ آپ زیادہ رب کی نافرمان ہو جائے. ایسا ہی. مال تکلیف آپ کے پاس زیادہ ہے تو شاید اسی کی وجہ سے آپ شکر کر رہے، اس میں کمی آ جائے تو اب شاید حق سے بھٹک جائے. تو یہی عید کا دن یعنی اس بات کا احساس دلاتا ہے. اور میں تو کہوں گا کہ عید ہماری ڈیجیٹل کم اور فزیکل زیادہ ہونا چاہیے. اچھا وہ کیسے؟ ابھی کیا کہ زیادہ تر عید ڈیجیٹل ہو گئی ہے. ایموجی لی، کاپی کری، عید مبارک، ٹک، یہ کری ٹک، اسی پہ بس ہو گیا. گھر میں ہی بندہ بیٹھا یوں کر رہا ہے. بھائی جان گھر میں والدہ بھی ہے، والد بھی ہے، ان کو مبارکباد پیش نہیں کر رہا ہے. نہیں، پہلے وہ تو دکھتی بات ہے کہ اگر ہر یعنی زاویے پہ غور کریں گے تو پہلے سب سے پہلے آتے ہی گھر میں اتنی فرحت کے ساتھ عید کی مبارکبادی پیش کرے، عید مبارک، عید مبارک. تو یہ یعنی انداز ہو کہ بچوں میں بھی ہم گھل مل جائیں. زبردست. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچوں میں میرے آقا اس طرح مل جاتے تھے کہ وہ بچے یعنی اجنبیت محسوس ہی نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. یوں مل جائے، بھائی بہنوں میں یعنی محبتیں بانٹے، بچوں کی امی پہ شفقت کرے، والدہ وہ تو زیادہ حقدار ہے. سبحان اللہ. میں تو کہوں گا کہ بزرگوں کو زیادہ توجہ میں رکھے. ایسا ہی. آپ کے گھر میں جو گارجین ہیں
آپ کے وہ دادا آپ کے نانا جو ضعیف ہو چکے ذوف کے سبب اب وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، کرائیے تھے پہلے جاتے ہی ان کے قدم چوم لے، ہاتھ چوم لے، سر پہ ہاتھ رکھوا لے، ان کے دل میں کتنی فرحت ہوگی کہ میرا یہ کمابود بیٹا آج میرے پاس یہ جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات میرے ہے، مجھ سے قریب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی معاذ اللہ آج تھوڑا چند پیسہ آ جاتا ہے نا تو ماں باپ کی کھکراہٹ بھی اچھی نہیں لگتی، ان کی کراہت بھی اچھی نہیں لگتی، ان کی جھریاں بھی معاذ اللہ اس کو پسند نہیں آتی. انہیں نظر رحمت سے دیکھنے کے بجائے کراہت سے دیکھتا ہے معاذ اللہ. تو یہ تو انہیں اتنی بڑی المیہ ہے، اور اس کی بدنصیبی میں کہوں گا کہ وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں دعاؤں پہ لگا. اللہ اکبر. ابھی تو بلکہ عید کا جو موقع ہے اس میں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہو سکتا ہے کرنے والے کر بھی رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والے ماں باپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں، ماں باپ بھی موجود ہوں، ماں باپ کی شفقتوں کے سائے میں بیٹھے ہوں، ماں باپ سے آج مصافحہ بھی کیا ہو، ان کے دست بوسی کی ہو، ان کے قدم بوسی کی ہو، تو ایسے خوش نصیب ہے نا. عید کا دن تو یقیناً جہاں پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کے والدین کہ آپ ان کے ساتھ بھی یہ وقت گزاریں. اور یہ انشاءاللہ پورا دن گزاریں گے، آج کا دن پورا دن ہے. اگر ابھی بھی نہیں گئے ہیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو جائیے، ان کو عیدی بلکہ پیش کیجیے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بس یہ ہوتا ہے کہ آدمی عیدی ملے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہم عیدی پیش کر دیں، کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں رقم پیش کر دیں تو برکتیں ہو سکتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ فرحت ہوتی ہے، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. انہیں کیا ہے کہ کبھی آپ نے یعنی مدینہ منورہ گئے اور بچوں کی امی کے لیے آپ نے یعنی بینگل سے لے لی، چوڑیاں لے لی، تو وہ والدہ ہے نا اس کے لیے ایک رنگ لے لی، کیا بات ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی، امی یہ مدینے سے تحفہ آیا ہے، سبحان اللہ، کتنی دعا دے گی، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے جو کمایا اور جو گھر میں یعنی بچوں کی وہ پلانے نا اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. ماں لالچی نہیں ہوتی ہے، ماں کوئی حرص و طمع نہیں ہوتی ہے، ماں تو وہ سمندر ہوتا ہے نا محبت کا. اللہ ماشاء اللہ بھی کوئی ہو ماں جس کے دل میں حرص طمع ہو کہ بس بیٹا میرا ہی رہے میرا ہی رہے، تو وہ بھی قابل وعید ہے. صحیح. کہ وہ ماں بھی ایسے یعنی عتاب کی شکار ہو سکتی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو بس اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے اور بیوی کے قریب نہ جائے، یعنی اس ایک طرح کا ظلم بھی کرتے رہتی ہے. عید کا دن وہ ساری نفرتیں مٹانے کا نام ہے. صحیح ہے، ماشاء اللہ. اللہ کرے کہ ہم یہ اس پیغام کو یہاں سے لیں. اور عید جو ہے نا وہ جو میں نے شروع کیا تھا اصل میں مقصد یہ تھا کہ جو عید کا اجتماع ہے اس سے جو ہمیں حاصل ہونے والا درس ہے، پھر اس سے آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. تو عید کا پیغام جو ہے اور عید کا درس جو ہے آج یہاں سے یہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ نفرتیں مٹائیں گے. اور ایک جو نظام اللہ رب العزت نے عید کے اجتماع سے ہمیں دیا، سبحان اللہ، کہ ایک اجتماعیت ہے، ایک محبت ہے، گلے ملنا ہے، تو یہ صرف ایک دن کے لیے نہ ہو. ایک دن یہاں پر ہو گیا، اب مسجد سے نکلنے کے بعد اب زندگی بھر یہ رہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں. ہمارے ساتھ سوید بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ GNRF غالباً جو ہے ہمارا جو دعوت اسلامی کا ایک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن، تو اس کے بھی ایک غالباً رکن ہے، اور مالیات میں بھی شاید آپ کا کچھ رول ہے نا، فائننس ڈپارٹ کے بھی ماشاءاللہ ایک اہم ذمہ دار ہیں. تو میں چاہوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا نے اللہ کی رحمت سے اس سال بھی ہر سال کی طرح بہت اچھے انداز سے رمضان میں راشن کٹ گھر گھر پہنچائی، سحری افطاری کے انتظامات کروائے، کئی جگہ کھانے پکوا کر سحری میں کھلائے اور افطار کروائے. تو کیا کچھ اس سال کیا رہا، کچھ اگر بتائیں ناظرین کو کس انداز سے خدمات رہی؟ اللہ پاک کے کرم سے ویسے تو سال بھر کی ایکٹیویٹیز ہے ہی GNRF کی، سبحان اللہ، لیکن جو بالخصوص رمضان میں جو نیتیں ہوتی ہے کہ مسلمان کے گھر گھر تک جو ہے جن کے وہاں نہیں کچھ راشن کا انتظام ہو پا رہا ہے، جن کے وہاں بچے انتظار میں ہی ہے، اب ان تک جو ہے ہم راشن پہنچائے، کھجوریں پہنچائے، شربت کی بوتلیں پہنچائے. سبحان اللہ. تو اب اس نیت سے کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کے کرم سے اس بار جو ہے ابھی ڈیٹا کلوزنگ پہ آیا تھا تو سمجھ میں آیا کہ آل اوور انڈیا تقریباً 20,000 ڈیٹا ہے کہ 20,000 لوگوں تک راشن کٹیں پہنچائی ہے. اچھا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں 20,000 گھرانے تک 20,000 لوگوں سے مراد یہ کہ 20,000 گھرانے. اچھا، وہ جو راشن کٹ جو ہوتی ہے آپ کی غالباً 1,500 کی 2,500 کی کتنی کی تھی؟ وہ 1500 کی آل اوور انڈیا جو ہے وہ 1500 منیمم ایک ہے کہ 1500 کی ہی ہوتی ہے. اس سے زائد کی بھی ہوتی ہے، تقریباً 10-15 دن اس میں شاید چلے جائیں، ایسا کچھ ہے. جی ماشاءاللہ. 1500 کی کٹ جو ہے وہ ایک چھوٹی فیملی ہو، اگر 3-4 لوگوں کی ہو تو اس کو 20-22 دن نکل جائے. اور اگر تھوڑی بڑی فیملی ہو تو 15 دن انف ہے، 15 دن کے حساب سے وہ انف ہے. ماشاءاللہ. واہ.
اور اسی طرح 1500 سے اوپر کے بھی آپشنس ہے. اب چونکہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو چاہتے ہیں کہ پورے مہینے بھر فیملی کھائے, مطلب ہماری طرف سے اتنی فیملی کو ویسا کر دے, مطلب دے دے, تو اس کی جگہ پھر 1500 کے ساتھ ساتھ 3000 کا بھی آپشن ہے. اللہ حاجی ابوبکر صاحب مرحبا. حاجی صاحب ماشاءاللہ عید مبارک, بہت بہت تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ مرحبا, خوش آمدید. مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سہید بھائی کچھ فرما رہے تھے آپ. جی یہ تو راشن کٹ کا ہو گیا. اب اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اللہ پاک کے کرم سے کئی جگہوں پر افطار ڈسٹریبیوشن بھی کیے, کئی ہاسپٹلس میں افطار ڈسٹریبیوشن کیا ہے, اور پھر کئی جگہ پر پولیس اسٹیشنس میں جا کر پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ میں افطار ڈسٹریبیوشن, افطار ان کے ساتھ باقاعدہ افطار کا ارینجمنٹ کیا ہے. اور پھر جو سحری کے جو انتظامات تھے کئی جگہ پر ایسا تھا, جیسے ابھی ایئرپورٹس کو لے کر کچھ معاملات چل رہے تھے ایئرپورٹس پر پچھلے دنوں میں, تو وہاں پر بھی پھر سحری کے انتظامات ہوئے. اور مطلب یوں ہی ہے کہ جو پبلک گیدرنگ ہو جہاں پر مطلب چیزیں نہیں پہنچ پاتی ہے, وہاں پر کسی طرح GNRF نے اور مطلب والنٹیئرز ہی ہے بے شک, انہوں نے محنت کی, کوششیں کی ہے, تو افطار سحری پہنچانے میں کامیاب ہوئے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس سال 20,000 جو آپ نے کہا ہے 20,000 افراد تک یوں راشن پہنچانا, ان کے گھر میں اس طرح سحری افطاری کے انتظامات کروانا, تو ایک اللہ کی رحمت سے 20,000 بھی اگر دیکھیں گے تو ایک تعداد ہے الحمدللہ. ان کے گھر تک راشن پہنچا کر ان کے بچوں کے جو سمجھے کہ معاملات تھے اس کو درست کرنا اور سحری افطاری کے انتظامات کروانا, کتنے لوگوں کا بھلا ہوا, ان کے دل سے دعائیں نکلی ہیں الحمدللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. علی بھائی یہ اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت جو خیر خواہی امت کا جو درد دیا ہے, واہ واہ, وہ درد جو ہے اس کا جذبہ جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے. ورنہ کس کو پڑی ہے, ایک نیکسٹ ڈور ہمارا جو پڑوسی ہے وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, کس حال میں ہے, اس کی بھی کسی کو پرواہ نہیں. ایسا ہی ہے. چے جائے کہ 20,000 فیملی کو واہ واہ واہ, بہت خوب. ہم سیلیوٹ کرتے ہیں, آپ کو سلام کہتے ہیں ماشاءاللہ. GNRF کو ماشاءاللہ, غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن زندہ آباد. غریب نواز کا جو ایک نام بھی جو رکھا ہے انہوں نے, غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن, تو غریب نواز کی غریب نوازی یہاں بھی نظر آ رہی ہے نا. کیا بات ہے, واہ. الحمدللہ مطلب حاجی رضوان غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال ثواب کی نیت سے بھی یعنی کئی جگہ پر افطار ڈسٹریبیوشن ہوا, اور سحری کا بھی انتظامات ہوا, اور کئی ایک جگہوں پر تو راشن کٹ کا جو پہنچانے کا نظام تھا وہ بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان یہ اس بار میں تھوڑا اضافہ ہوا تھا. ماشاءاللہ, بہت خوب. یعنی یہ قابل ستائش ہے. یہ حاجی رضوان صاحب کون ہیں؟ جی حاجی رضوان صاحب جو ہیں دعوت اسلامی انڈیا کے ایک اہم نگران, ایک اہم رکن ہند مشاورت جو ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی شب معراج, ہاں 27 شب جو رات تھی 27ویں رجب کی شب معراج ہی کو ان کا انتقال ہوا, اور اچانک سے ایک ہارٹ اٹیک وغیرہ کے ساتھ کچھ معاملات تھے, اور ایک صدمے والی بات تھی. دعوت اسلامی کے ایک اہم ترین یہ ذمہ دار تھے, تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ماشاءاللہ کیا گیا ایک اچھا قدم اٹھایا. دعوت اسلامی اپنے ذمہ داروں کو, اپنے ماننے والوں کو, چاہنے والوں کو, اپنے ساتھ چلنے والوں کو فراموش نہیں کرتی. کیا بات ہے. رجب کے 27 کو انتقال ہوا, ماہ رمضان میں بھی افطار اور سحری کا ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. یعنی دعوت اسلامی کتنی مطلب عظیم تحریک ہے, مرشد کا مطلب اتنا فیضان ہے کہ مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ چلو چند دنوں تک ایصال ثواب کیا. کیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ مدنی پھول, اس کی برکتیں باہر ہیں. سبحان اللہ. فرمایا نا کہ خیر الناس من ينفع الناس, واہ واہ, تم میں بہترین لوگ وہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے. سبحان اللہ. تو نفع تو یعنی جیتے جی بھی پہنچاتے رہتے ہیں, دعوت اسلامی بننے کے بعد بھی پہنچاتی ہے. یعنی جہاں لوگ منقطع ہو جاتے, بھول جاتے, وہاں دعوت اسلامی یاد رکھتی ہے کہ ان کے آج برسی ہے تو ان کا یہ ہے تو یوں ہے. لیکن یہ کہ یاد اسی رکھا جاتا ہے جو یاد کرنے والے کام بھی کرے. کیا بات ہے, زبردست, بہت خوب, زبردست زبردست. حاجی رضوان صاحب کے ماتحت جو مدرسۃ المدینہ ہندوستان میں جو شاخیں تھی, میں نے سنا ہے کہ تقریباً 50,000 طلبہ ان کے زیر اہتمام تھے جو حفظ قرآن یا قرآن کی تعلیمات پہ مصروف عمل تھے. سبحان اللہ. 50,000 پلس اسٹوڈنٹس کو وہ دیکھ رہے تھے. زبردست. تو یہ خدمت ظاہر سی بات ہے, اور پھر ہزار قرآن پاک کے ختم, معمولی بات نہیں. بڑا انقلابی کام کیا انہوں نے اس شعبے میں, اور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہندوستان میں سفر میں کنٹینیو رہتے ہی تھے, یعنی گھر پہ بہت کم وقت دے پاتے تھے. اور ان کے خاندان کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے ان کو, حالانکہ ریچ فیملی ہے تو 6 بیٹے ہیں, میں تو ان کے والد صاحب کو سلام کروں گا, حاجی رفیق غازی صاحب کو, کہ انہوں نے ان 6 بیٹے میں سے اپنے ایک بیٹے کو
اللہ کے دین کے لیے وقف ہی کر دیا تھا، سبحان اللہ. اور وہ مستقل یعنی رائے خدا میں نکل کے سفر کر کے یہ شعبے میں یعنی انقلابی بہت بڑا انقلابی بہت بڑا کام ان کے آنے سے الحمدللہ شعبہ مدرسۃ المدینہ کو جو ایک دم سے اٹھان ملی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. بہت شاندار ایک اسٹرکچر قائم کیا ہندوستان میں اور بہت اچھا نظام، یعنی کئی حافظ بننے والے اور قاری قرآن بننے والوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہ اس میں ان کا ہاتھ ہے. ایک نظام جو بنایا تھا سسٹم، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے. ناظرین جی ملتا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی اگر دعوت اسلامی کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہیں گے اور اپنے اپنے ایریا میں دین و سنیت کی خدمت میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے انتقال میں بھی نا، حالانکہ وہ مدرسۃ المدینہ جو شعبہ تھا کہاں کہاں کے متعلقین کہاں کہاں کے وابستہ دور دراز سے سفر کر کے، حالانکہ شب معراج کی رات تھی اور پھر اگلا دن جو ہے وہ جنازہ جو تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ دور دراز سے شریک ہو کر سفر کر کر کے ان کے چاہنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے، الحمدللہ عقیدت رکھنے والے وہاں پہنچے تھے. اور جو ایصال ثواب کا معاملہ ہے، امیر اہل سنت کا بھی انداز ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ایصال ثواب میں تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مرحوم آپ جو ذکر کرتے ہیں کہ اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. اور ایک شعبہ ہے الحمدللہ محبت بڑھاؤ کا، مجھے بھی جو ایک خدمت کا موقع ملا تو اس میں ایصال ثواب اجتماعات ہوتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی والے ان کے گھر کے رشتہ دار جو انتقال کر گئے ان کی بھی تاریخیں وغیرہ نوٹ کر کے پھر ہر سال جب وہ وقت آتا ہے نا تو وہ اس پر مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے، ایصال ثواب اجتماع کیے جاتے ہیں، ان کے گھر پر جا کر جو ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے. تو یہ اگر ہم مضبوطی سے دینی کاموں سے جڑے رہیں گے، دعوت اسلامی کے کاموں میں شریک رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں گے، ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ. اچھا وہ بات چلی تھی جی این عارف سے، ماشاءاللہ یہ سب باتیں چل گئیں. عید کے دن بھی کچھ کام ہوتے ہیں، ہم نے اس طرح پچھلے دنوں بھی دیکھا ہے کہ ہاسپٹلس میں جا کر مریضوں کی عیادت، فروٹس ان تک پہنچانا. تو عید کے دن بھی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ عید کے دن میں شروعات تو عیدگاہ سے ہی کرتے ہیں. اچھا. مطلب عیدگاہ میں چونکہ عوام زیادہ ہوتی ہے تو فری ڈرنکنگ واٹرز کا اسٹالس لگاتے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے دھیرے دھیرے اور وہ ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ایک انتظامات ہے کہ کئی ایک جگہ پر آج بھی ہوا ہے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے کہ فری ڈرنکنگ واٹر کے اسٹالس لگائے گئے تھے عیدگاہوں میں. اور پھر اس کے ساتھ کئی جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاسپٹلس میں مریضوں کے لیے فروٹ پیکٹس لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مطلب عید منائی جاتی ہے اس طرح سے. اور پھر کئی ایک علاقوں میں، شہروں میں اسپیشل جو ہمارے اسپیشل پرسنس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے مطلب عید منانے کا یہ کیا بہت بالدار ہوتے ہیں ان لوگوں کو اسپیشل کہا جاتا ہے؟ نہیں کون ہے ہمارے اسپیشل تھوڑے الگ ہے. کیا بات ہے، یعنی جن کو لوگ ٹھکرا چکے ہیں ان کو ہم نے اسپیشل بنا دیا. ہم نے تو کیا امیر اہل سنت نے سبحان اللہ ذہنی دیا، ان کی ماشاءاللہ ٹرمینالوجی ہے یعنی جو گونگے بہرے نابینا ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں یعنی کسی کے دل کو ٹیس نہ پہنچے، وہ بھی عید منائے جو ہو اور اس کو ایب بھی نہ وہ اچھے ہنر میں ڈھک جائے. گونگے بہرے بولیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی، اسپیشل پرسن بولیں گے تو خوشی ہوگی. اچھا یہ ہینڈی کیپ لفظ بھی کہا جاتا تھا نا، اس کو بھی ریپلیس کیا گیا ہے، فزیکلی چیلنج پرسن یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ یہ خالی اس کو بولتے رہیں گے معذور معذور، تو اس کے ذہن کو بھی ایک یہ پوائنٹ دینا ہے کہ بھائی تو معذور ہے. تو اب یہ بھی ہٹایا گیا ہے لوگوں کی طرف سے اور اس کو فزیکلی چیلنجڈ یعنی جسمانی طور پر ان کو چیلنج کا معاملہ ہے. ایسے افراد ہیں کہ کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہیں ان کو، اور ہینڈی کیپ کا معاملہ بھی نا بول چال میں ہٹایا گیا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. سبحان اللہ. تو کیا ان میں کس انداز سے کام ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب ذمہ داران جاتے ہیں، مبلغین جاتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا خوشی منا لیتے ہیں. کسی کو مطلب ایک چھوٹا سی ٹاپک پر بیان ہو گیا، پھر ان کے ساتھ بھی فروٹ ڈسٹریبیوشن کر لیے، سویٹس ساتھ میں کھا لیے، شیر خورما کھا لیے، زبردست. تھوڑا ایک بس دل جوئی ہو جائے ان کی بھی، ان کے دل بہلانے کا بھی سامان کرتے ہیں. کیا بات ہے. ابھی ہمارے FGN چینل پر بھی ایک پروگرام انشاءاللہ شاید آج یا کل میں ہے، وہ بھی آنے والا ہے، معذوروں کی عید. آج انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ غالباً رات میں پروگرام ہے، مجھے ٹائمنگ ابھی میں بھول رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. اچھا کل رات ہے، دوسرے دن عید کے دوسرے دن 10:15 بجے 10:15 پر انشاءاللہ پروگرام بھی ہوگا، اس کو بھی آپ دیکھیے گا کہ کس انداز سے معذوروں کے ساتھ عید منائی جاتی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اچھا مزید بھی ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں ناظرین کے، اس کو بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے. محمد نہال احمد انصاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی آپ کو اور FGN چینل کو کی پوری ٹیم کو عید مبارک. بہت بہت آپ کو ہی مبارک ہو، خیر مبارک. کالز بھی ہوں تو بتائیے گا، اس کو بھی ہم شامل کریں گے. بھائی کہتے ہیں ماشاءاللہ عید کی نورانیت جھلک رہی ہے. ٹھیک ہے علی بھائی، آپ کا جیکٹ بڑا پیارا لگ رہا ہے.
اللہ 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 کرے کہ جو ظاہر جتنا اچھا ہے نا اس سے اچھا باطن ہو جائے. اصل تو باطن ہے, وہ ظاہر اچھا ہے باطن برا والی بات ہے. اللہ اچھا کرے, ہمیں اللہ پاک نظر بد سے حفاظت کرے. ٹھیک ہے, ثاقب رضا صاحب کہتے ہیں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک ہو پیارے بھائی آپ کو بھی. نہال بھائی کہتے ہیں علی بھائی آپ سے گزارش ہے عید کے موقع پر کوئی کلام سنا دیجیے. انشاءاللہ عید کا بھی کلام ہے امیر سنت کا بہت شاندار, اس کو بھی شامل کریں گے. زمین و زماں تمہارے لیے یہ کلام بھی سننا چاہ رہے ہیں. کچھ کالز دیجیے گا ناظرین کی, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آپ سبھی کو دل سے عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک. دعا میں خاص یاد رکھنا. اللہ حافظ. ماشاءاللہ آپ کو بھی انکل آپ سب کو عید مبارک. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ کیا بات ہے, پیاری پیاری بچی نے بھی عید مبارک کہا ہے. اللہ آپ کو ہی مبارک کرے, اللہ برکت نصیب فرمائے. تو عید مناتے رہیں, خوشیاں مناتے رہیں اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں. ایک کلام شامل کریں گے انشاءاللہ, پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک کلام کچھ نعت پاک کے 2-3 شعر, پھر انشاءاللہ الرحمن آگے بڑھتے ہیں. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہی ہے, تیرا ہی رہے گا. تیرا ہے یہ تیرا ہے, یہ تیرا ہی رہے گا. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ مانگتا. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ مانگتا. پلتا ہے یہ پلتا ہے, یہ پلتا ہی رہے گا. پلتا ہے یہ پلتا ہے, یہ پلتا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر. بہتا ہے یہ بہتا ہے, یہ بہتا ہی رہے گا. بہتا ہے یہ بہتا ہے, یہ بہتا رہے گا. سرکار سے مانگو تو سگی آل کا صدقہ. سرکار سے مانگو تو سگی آل کا صدقہ. ملتا تھا یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہی رہے
حمزہ کا صدقہ سرکار سے مانگو تو سہی زہرا کا صدقہ ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا اور کیا بات ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے کیا بات ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے کیا بات ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا رہے گا میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا سبحان اللہ. ابھی سنت کا وہ مقطع یاد آ رہا ہے عطار ہمارا ہے ہمارا ہے سر حشر سے ہمارا ہے سر حشر سے کار عطار ہمارا ہے سر حشر سے کار دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہ چٹھی ملی ہو. سبحان اللہ. واہ واہ ماشاء اللہ. بڑا پیارا کلام شامل کیا. اللہ برکت نصیب فرمائے. آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. اگر آپ ہم سے مزید بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہوں, اگر عید کی مبارکباد دینا چاہتے ہوں تو آپ بالکل ہمیں اپنا وائس بھیجیے واٹس ایپ پر, ہم اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. چلیں آج کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں انشاءاللہ. ذہن میں آ رہا تھا آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس بھی ہے نا, 1 شوال مکرم. انشاءاللہ ان کی سیرت پہ بھی گفتگو کریں گے. تو ایسا نہیں ہو حاجی صاحب, حجاج کرام ہمارے ہیں 3 حاجی, آپ بھی حاجی ہیں. چلیں ہم ایک ہی کیٹیگری میں انشاءاللہ حاجی ہو جائیں گے, باقی 3 تو حاجی ہیں. تو حاجی اور غیر حاجی سب مل کر انشاءاللہ کچھ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اولیاء کرام جو ہیں ماشاءاللہ بہت سے اولیاء کرام ہوئے. اولیاء کرام کے ایک ایک کر کے نام, ٹھیک ہے, پھر ایک نام ہم لیں گے, پھر ایک آپ لیں گے, پھر ایک آپ لیں گے, پھر ایک آپ لیں گے, پھر یوں اس طرح سرکل چلتا رہے گا. اور تقریباً 40 نام ہمیں مکمل کرنے ہیں, ٹھیک ہے. بیچ میں کوئی اگر ایک رک گیا تو پھر وہ آؤٹ ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے, جو 3 بچیں گے پھر ان میں چلے گا, پھر کوئی اور آؤٹ ہو گیا تو یوں اس طرح آخر میں جو بچے گا وہ ونر ہوگا. کیا بات. ٹھیک ہے, چلیں حاجی صاحب ایک نام بتائیے. ویسے صحابہ اکرام بھی اولیاء اکرام کی اعلیٰ ترین مطلب منزلوں پر ہیں, نہیں ان کے بعد والوں کو ہمیں شامل کرنا ہے. چلیے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی جو ولیوں کے سردار ہیں ماشاءاللہ. 1 غریب نواز رہے. 2 واہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اویس قرنی واہ. 3 4 حضرت سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ. 5 شیخ ابو بکر شبلی ماشاءاللہ. 6 جنید بغدادی. 7 8 واہ حضرت شیخ عبد الرزاق
ابن عبد القادر جیلانی، 9 مالک بن دیدان رحمۃ 10 واہ بھائی واہ، امام بخاری رحمۃ اللہ 11 کیا بات، 12 سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ کیا اللہ بات، تعالی، 13 حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ 14 حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ 15 واہ بھائی واہ، امام احمد بن حنبل رضی 16 آپ اس میں مائک میں بولیں گا، مائک لگا آپ کے، ہاں اس میں بولیے کتنے ہو گئے، اللہ، امام احمد بن حنبل 16 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام نعمان بن ثابت رضی یہ تو ہو اللہ چکا نا، وہ ہو چکے، حضرت امام مالک بھی ہو چکے، امام مالک نہیں ہوا، نہیں ہوئے حضرت امام مالک جو 17 امام عشق و محبت ہے، سبحان اللہ امام شافعی ہو چکا ہے، امام شافعی ہو چکے، ہاں ہو چکا ہے، ہو گئے، موسیٰ کاظم رحمۃ 8 حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی 18 19 حضرت مجدد الفسانی شیخ 20 احمد فاروقی کیا رحمۃ بات ہے، اللہ واہ بھائی تعالی۔ زبردست، 20 سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں ماشاءاللہ، 21 بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ 22 ماشاءاللہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی واہ 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 23 سید شاہ آل رسول مہرر بھی واہ واہ کیا بات ہے، 24 سیدنا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی 25 واہ جی واہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی 26 مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی 27 حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی۔ 28 کیا بات ہے ماشاءاللہ، حضرت مجدد الفسانی ہو چکے ہیں، یہ ہو چکا، اچھا حضرت مخدوم مہائمی رحمۃ مخدوم اللہ ماہی میں ماشاءاللہ 29 داتا گنج بخش رحمۃ اللہ 30 زبردست حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کیا بات ہے، 31 بابا حاجی عبد الرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ ماشاءاللہ 32 واہ جی واہ، سیدنا حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی 33 حاجی ملنگ رحمۃ اللہ تعالی 34 حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی 35 ابھی چلے پہلے ابھی آپ سے ہی چلے، بہاؤدین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 36 ہو گئے، 36 حضرت بسم اللہ شاہ بابا بمبئی کے جو وی ٹی اچھا۔ اسٹیشن پر آپ کا مزار شریف، 37 ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ 38 واہ واہ، حضرت شیخ مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 39 مسکی، شیخ مصری مصری یہ بڑالہ میں ممبئی میں، وڈالہ اچھا ممبئی اچھا میں۔ 39 مولانا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی۔ کیا بات ہے، 40 ہو گئے ہیں، اور چلنا چاہیے آگے، اصل میں رکے گی نہیں، شریع کسی کا اولیاء بگڑ کرام سے نسبت ہے۔ وکٹ اصل میں گرا نہیں کسی کا، ایک چیز اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اولیاء کرام سے کتنی محبتیں ہیں۔ کیا بات ہے، چلے کچھ ایکٹیویٹی مزید کرتے ہیں، آج ہم ایک اور کرتے ہیں، وہ یہ کہ مدنی کسوٹی حاجی صاحب سے سٹارٹ کریں گے ہم۔ حاجی صاحب کوئی شخصیت آپ ذہن میں سوچ لیجئے، ٹھیک ہے، کسی بھی بزرگ کو سوچ لیجئے آپ، یا کوئی بھی چیز آپ مقدس ہونی چاہیے جو مشہور ہو، عوام کو ہی پتہ ہو، ہم کچھ سوالات کر کے وہاں تک پہنچیں گے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، ریڈی؟ ریڈی؟ ٹھیک ہے حاجی صاحب، جو شخصیت آپ نے سوچی ہے وہ انسان ہے، انسان ہے، کیا ابھی ظاہری طور پر حیات ہیں؟ ظاہری طور پہ حیات نہیں ہے، چلیں جناب، رہتے ہیں وصال فرما، مزار ہندوستان میں نہیں، مزار شریف ہندوستان میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں نہیں ہے۔ مزید کچھ سوالات کرنا چاہیں ندیم بھائی، مظفر بھائی، تو اجازت ہے، 11 سوالات تک ہمیں پہنچنا ہوگا۔ ہندوستان میں نہیں ہے، ظاہری طور پر حیات نہیں ہے، انسان ہے، 3 سوال ہوئے نا؟ جی سمرقند و بخارا میں انہوں نے کچھ علم دین حاصل کیا ہے، نہیں، امام بخاری نہیں۔ میں نے کہا شاید جلدی پہنچ جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو شخصیت ہے صحابہ کرام میں سے ہیں؟ جی چلے ماشاءاللہ ایک دائرے تک پہنچے، ایک اب تھوڑا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے سوال کرنا ہوگا۔ 4 سوال ہو گئے، 5 سوال ہو چکے ہیں صحابہ کرام میں سے۔ جی ندیم بھائی، بدری صحابہ نہیں، اصحاب بدر میں سے نہیں ہے، صحابہ بدر میں سے ٹھیک ہے، نہیں ہے، بالکل، یہ تو بہت فلٹریشن ہو گیا، زبردست۔ 313 بڑے اکابر صحابہ جو ہے اس ان میں سے نہیں ہے۔ جی اچھا جی مظفر بھائی پوچھ رہے ہیں، کیا فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے ہیں؟ نہیں، 7 سوال ہو گئے، نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا بدری صحابہ میں تو پھر اشرف مبشرہ تقریباً سب آ گئے، آئے ہاں، نا؟ تقریباً تب سب آ گئے۔ عثمان غنی نہیں تھے لیکن نبی پاک نے ان کو بھی شامل فرما لیا تھا نا، وہ رکے تھے مدینے میں، وہ تو اس طرح وہ بھی شامل ہو گئے۔ اچھا اب اشرف مبشرہ میں سے بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ ایک سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، اچھا وہ کیا غلامی کا انہوں نے کوئی دور گزارا ہے؟ نہیں، حضرت بلال بھی نہیں ہے۔ حاجی صاحب سوچ کے نہ آئے آپ سے بھائی، مراد اگر وہ سید الشہداء امیر حمزہ رحمۃ نام ابھی نام نہیں لینا ابھی، ابھی 12 سوال ہونے کے بعد سوالات ایسا کیجیے آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ کیا ان کا مزار شریف جو ہے ان کا مزار شریف مدینے میں ہے؟ نہیں، مدینے میں بھی مزار شریف نہیں؟ حاجی صاحب سب خیریت؟ عید کا دن ہے تھوڑا۔ عید کا دن، ہاں تھوڑا رحم کیجیے۔ کتنے سوال ہو گئے؟
10 हो गए। 10 हो गए, आखिरी सवाल करके पहुंचना होगा इंशाल्लाह हमें। बदरी साहब में से भी नहीं है। हाँ, मदीना शरीफ बदरी साहब में थे वो। हाँ, कौन? अमीर हमजा, सैयद शुहदा, हाँ बदरी साहबा में है ना। वो सवाल जायद हो गया अपना, एक सवाल ज़ाया हो गया। चलिए खैर कोई नहीं, एक सवाल और बाकी है। अभी देखना मदीना शरीफ में भी मज़ार नहीं है, तो अब मदीने सहाबी भी के है। सहाबी भी हैं। अच्छा, सहाबी और सहाबिया यानी मर्द या औरत? नहीं, मर्द का मैंने पूछा था। अच्छा, पूछा था आपने, मर्द हाँ, है, ठीक है, मर्द हैं, बदरी साहब में शामिल। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से, अहले बैत में, अच्छा अब इमाम हुसैन हो सकता है हो, क्योंकि बदरी साहब में तो नहीं है ना इमाम हुसैन, और है भी मदीने से बाहर। कूफा में भी विसाल अब फरमाया। नाम लेना है, 11 सवाल हो चुके हैं, करबला चलो नाम ले लेते हैं। नहीं, कुछ हिंट लेना हो तो नहीं, नाम लेते हैं इंशाल्लाह, मैं नाम लेता हूँ, मुझे उम्मीद है शायद वही हो। नाम ले दो भाई साहब। जी बिल्कुल। अगर होगा तो आप सही कह दीजिएगा, वरना फिर हम फिर से सोचेंगे। आपकी जो मुरादी शख्सियत है वो नवासा रसूल, जिगर गोशे बतूल, हैदर कर्रार के चमन के महकते फूल, सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बिल्कुल, क्या बात है। जवाब दुरुस्त है। नहीं, कितनी मशहूर शख्सियत सोची है, लेकिन अगर हम पहले सवाल कर लेते ना यही अहले बैत में से हैं या इस तरह, तो शायद पहुंच जाते, पहुंच गया, जा रहे थे हम लोग, निकल जा रहे थे। निकल जा रहे थे। चलिए, मैंने सोचा कि सामने से बोल दूं कि अहले बैत में से। क्या बात है। बहुत चले निकल रही। मुजफ्फर भाई से अब करते हैं एक कसौटी, फिर हाजी साहब के पास आएंगे इंशाल्लाह। नात खान भी जो है तैयार रखिएगा, कुछ आपसे भी करेंगे इंशाल्लाह। शख्सियत ही सोचना या कोई शय भी मुकद्दस, हाँ शय भी हो सकती। चलें, आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप बताइए। चलें भाई, ठीक है, सब कह रहे हैं कंफ्यूज कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ। दो चीज को देखिए फिर हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, ताकि हम उन शेख की तरफ घूमते रहे। वाह मुसफ्फर भाई, चलें वाह। ठीक है, आपको इख्तियार है, आप सोचिए, ये सोच मकतब की लिया। करामत सोच लीजिए। लेके क्या वो आते इंसान है? नहीं। इंसान नहीं है। चलें जनाब, इंसानों के अलावा आना है। मकाम नहीं है। कोई मकाम नहीं, वो जगह नहीं, अब मस्जिद है, मज़ार, ये सब जी। उससे फिर वो खारिज हो गए। कोई किताब है? नहीं। कोई किताब भी नहीं है। अच्छा, क्या वो चीज़ अभी मौजूद है? जी हाँ, मौजूद है। यानी उसको कोई देखना चाहे तो देखा जा सकता है, अभी है वो चीज़ मौजूद। 4 सवाल हो चुके हैं, उसको देखा जा सकता है। मज़ार नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई इंसान नहीं है। ठीक है, मजीद भाई साहब कोई सवाल करना चाहेगा? ईद का दिन है, जी, ईद का दिन है। सवाल ले लो। क्या वो कोई दिन है? सवाल हो सकता है, नहीं। दिन भी नहीं है। चले, निस्बत तो हासिल है। निस्बत नहीं, करीबी निस्बत कोई नबी पाक को निस्बत हासिल। निस्बत हासिल है। 6 सवाल हो चुके हैं। क्या वो जो चीज़ जो आपने सोची है मदीना मुनव्वरा में है? नहीं। नहीं। 7 सवाल, 4 सवाल बाकी हैं, कुछ अभी पहुँचे नहीं है। लेकिन ये है कि वो इंसान भी नहीं है, किताब भी नहीं है, कोई मकाम भी नहीं है, शय है वो कोई चीज़ है। अब शय तो सब, शय में तो सब चीज़ें आ जाती ना, हर चीज़ ही शय है। अच्छा, उसको देखा भी जा सकता है साहब, अब ऐसा क्या है? बाल मुबारक है। सवाल 8वां सवाल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जिस्म का वो हिस्सा है? नहीं। जी, वो मुबारक नहीं, मतलब चलें, देखो सोच के लाए मुजफ्फर भाई, मतलब है को लाएंगे, ऐसा नहीं। नहीं, वो जब आप सुनेंगे तो एकदम बिल्कुल सामने। अच्छा, मतलब है, बहुत मशहूर है, नबी पाक से निस्बत तो है ना, उसको देखा भी जा सकता है। जी। जी, क्या आसमानी किताब है? नहीं नहीं नहीं, किताब का माइनस हो गया साहब, ये सवाल माइनस, किताब नहीं है ना वो सवाल हो चुका है, किताब नहीं है वो। उसको देख सकते हैं, नबी पाक से ताल्लुक़ भी है उसका। मदीना शरीफ में भी नहीं है, ये भी बात है। किताब भी नहीं है, किताब भी नहीं बुखारी है की ना। तरफ से, हाँ बुखारी शरीफ भी नहीं। कहाँ है, अगर पहले इसका तायुन करे कहाँ बोलना है जगह नहीं है, वो जगह नहीं है, जगह बोल चुके ना, वो तो सवाल हो चुका है। तो आप ही हिंट दे दीजिए कहाँ अच्छा, है? क्या वो हरमैन शरीफैन में है? जी है। हरमैन शरीफैन में है, मतलब मदीने में नहीं तो मक्के में क्यों फिर?
کے اوپر غلاف لگایا جاتا ہے؟ نہیں وہ تو مقام وہ مقام ہو گیا. نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو چومنا ثابت ہے؟ جی ہاں. ثابت ہے. اب دیکھیں یا تو حجر اسود ہوگا یا کچھ مقام ابراہیم، اس طرح کی کچھ چیز ہوگی. 11 سوال ہو گئے. دیکھیں ساتھ میں گن بھی رہے ہیں. 11 ہو گئے سوال. اچھا 11 سوال ہو چکے ہیں. نبی پاک کا اس کو چومنا ثابت ہے تو وہ حجر اسود ہو سکتا حجر ہے. اسود ہی. تو آپ کو ہنٹ دیں گے یا پھر ہم نام لیں کیا؟ نام لے جائیں. بھائی صاحب نام لیں. اچھا آپ نے جو آپ کی جو مراد شے ہے جنتی پتھر حجر اسود ہے. جواب درست ہے. کیا بات ہے. پہنچ گئے آخری سوال میں پہنچ گئے. سوال میں آپ نے پہنچا دیا. باقی وہ چومنے والی بات تھی. وہ کیا تو ماشاء چلے ماشاء اللہ. آج میٹھی دے تو میٹھا میٹھا سب چلتا رہے گا انشاءاللہ. لیں گے میٹھا میٹھا؟ جی جی میٹھا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی میٹھا لیں گے؟ حاجی صاحب زیادہ مت سوچیے جی. نہیں تو پہلے سوال کا وقت چلا جائے گا. مزید میٹھا. تو پہلے چلیے سوال سوچ جائے لیے. گا تو ہمارا نقصان ہوگا. ان کا تو فائدہ ہو جائے. ہمارا پہلا سوال ہاں کم ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ہے. چلیں پوچھیے. جی جی ہاں. جی انسان ہے وہ. ٹھیک ہے. ظاہری طور پر حیات نہیں. حیات نہیں ہے. انبیاء میں سے نہیں. 3 سوال ہوگا. صحابہ میں سے نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چلے اب صحابہ کے بعد کے ہیں یہ تو انبیاء میں سے نہیں صحابہ میں سے نہیں ہے. اولیاء کرام یعنی صحابہ کے بعد جو اولیاء ہیں. اولیاء کرام تو اب ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے. مقدس ہستی ہے تو 5 سوال انسان ہوگا. ہے تو حیات ہے. نہیں. نہیں وہ ہو گیا نا سوال پہلے ہو چکا ہے. پہلے ہو گیا. اب حیات نہیں ہے. سوال تو کاؤنٹ ہو جائے نہیں گا. نہیں نہیں ایسا مت کیجیے صاحب. آج عید کا دن ہے. آج آپ رحم چلو کیجیے. ٹھیک ہے. جا تجھے بخش دیا. محدثین میں سے ہیں. جی محدثین میں سے ہیں. بالکل. اللہ. کیا ان کی حدیث پاک کی کتاب مشہور ہے؟ بہت مشہور ہے. بہت جلدی پہنچ گئی. جی. آج عید کا دن ہے تو ہلکا ہاتھ رکھا ہے. ہاں تو عوام کے لیے بھی وہ بھی ہو نا. ان کا مزار مبارک دہلی میں ہے. نہیں. کیا ان کی ولادت اور وصال جو شوال کے مہینے میں ہوا ہے؟ بالکل ان کا مزار شریف سمرقند میں ہے. بالکل. پہنچ گئے. اب تو نام لے دیجیے. کیا لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی؟ بالکل یاد تھی. نام لے لے یا اور نام سوال چلے. کرتے ہیں؟ عاصم بھائی نام لے رہے ہیں. آپ کی مرادش ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. مراد مرادش شخصیت. جی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ. بالکل جواب درست ہے. کیا بات. عاصم بھائی سے عاصم بھائی سے کسوٹی. عاصم بھائی سوچیے. عاصم بھائی دیکھیں کیا سوچتے ہیں. جی جی سوچ لیا عاصم بھائی نے. انسان انسان ہے. چلیں بھائی انسان مزید سوالات. مقدس مقام. نہیں. انسان انسان ہے نا. مقدس انسان ہے نا. انسان ہے نا. انسان ہے بولے. تو ظاہری حیات سے متصف ہے. انسان ہے وصال فرما چکے ہیں. مزار شریف پوچھے کہاں ہے. آپ پوچھیے نا. کیا ہند میں ان کا مزار ہے؟ جی ہند میں مزار ہے. ان کا شمار محدثین میں کیا جاتا ہے. ان کا شمار محدثین میں بھی ہے. یو پی کے صوبے میں ان کا مزار شریف ہے. جی یو پی میں ہے اور محدثین میں سے ہے. اعلیٰ حضرت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو. بہرحال سوال ہم مزید کرتے ہیں. جی. ہندوستان میں کیا اتر پردیش سے کا تعلق؟ بتایا نا میں نے. یہ ہو گیا نا. وہ آ سوال ہو چکا گیا. ہے. میں نے پوچھا یو پی کے صوبے میں سے یہ. یو پی. اچھا ہاں وہ ہے. وہ ہو گیا ہے. اس لیے تو نزدیک یو پی میں ہے. جی. اب چاہے تو یو پی میں بریلی کیا شریف. ہاں بریلی شریف میں. جی نہیں. چلیے ہاں بریلی شریف میں نہیں ہے. چلیں اب تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ آیا ادھر. ٹرننگ پوائنٹ. لیکن ہے یو پی نا. اور کیا ایک سوال ہوا تھا. محدث بھی محدث مشہور ہے. ہے. ہاں مزار ہے. یعنی ان کی وجہ شہرت محدث ہونا ہے. یوں کچھ محدث نہیں ہے. ان سے کئی حدیث یعنی حدیث ہے. یعنی ان کی وجہ شہرت وہ محدث والے نہیں ہے. جی پلی سے ہے. جی جی ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں. جی حضرت کے دور کے بعد کی. جی قریب قریب ہے. ہاں دور کے نہیں. دیکھیے 2 سوال ہو گئے. ہم اثر. ہم عصر نا. ہاں یوں. چلے مزید سوال. ہم اصل میں تو محدث سیدی مفتی اعظم ہند کے ساتھ سفر بھی کیا ہے انہوں نے. جی قریب قریب ہے. کیا انہوں نے کوئی کتاب اعلیٰ حضرت کو دی تھی مطالعے کے لیے مطالعے کے لیے اور اعلیٰ حضرت نے ایک اعلیٰ حضرت نے واپس کر دی؟ جی بالکل. اب نام لے دینا چاہیے میرا خیال ہے.
जवाब दुरुस्त है. देखिए सोच के कहाँ से लाया ना, देख थोड़ी मतलब हार्ड एक शख्सियत, क्या बात है, ये भी एक कसौटी का कमाल है जी. ये भी एक इमाम बुखारी को मैंने नहीं. ये भी एक मतलब एक बात है. चले आखिरी कि हमारे औलिया इकराम का भी क्या अंदाज रहा है, और यही दावत इस्लामी हमको सिखाती है कि अपने बुजुर्गों को याद करते रहा करें. क्या बात. इंशाल्लाह जी. आखिरी कसौटी नात कहाँ से लेंगे नदीम भाई से? सोच लिया? क्या इंसान है वो? माइक में बोलेगा. जी हाँ. जी इंसान है. ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है. जी हाँ. हैं माशाल्लाह, बहुत जल्दी. अच्छा, क्या एशिया में तशरीफ रखते हैं? एशिया में तशरीफ रखते हैं जी. स्टूडियो में भी हो सकते हैं. सवाल है ये. नहीं, ये सवाल नहीं है. चलो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बरसगीर में 4 सवाल हो गए. तीन अभी. अच्छा अभी एशिया एशिया मैंने कह दिया. हाँ. अब मैं बोल दूं हिंदुस्तान में है. नहीं. क्या सोच रहे हैं आप, मतलब क्या पहले थे अभी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो एशिया में है उन्होंने कहा. एशिया बोला. मैंने एशिया कहा. लेकिन अभी हिंदुस्तान में नहीं है ये. हाँ, हिंदुस्तान में के नहीं. अलावा. हाँ, ठीक हाँ. है. मेरी वो मुरादी किसी शख्सियत जो है वो कौन किसी सी है? तंजीम के सरबराह हैं, अमीर है. नहीं. अमीर सरबराह नहीं है. ठीक है. अच्छा, दावत इस्लामी से उनका ताल्लुक? जी. दावत इस्लामी से उनका ताल्लुक है. कोई शूरा के रुकन हैं वो? जी. अच्छा, शूरा के रुकन है जनाब. कितने सवाल हो गए, 4 या 5? 7 हुए. 7 सवाल हो गए. उनके नाम के साथ मदनी लगता है? नहीं लगता है. चलें. अभी हयात है ना? हयात है. हयात. शूरा की क्या बताया? रुकन है. हैं. 7 सवाल हो गए. पहुँचना आसान है वैसे अब इंशाल्लाह. अच्छा, उनके ठीक है, उनकी दाढ़ी का रंग लाल है? जी. नाम. दाढ़ी का रंग लाल है. ठीक है. चले जनाब माशाल्लाह. उनके नाम में रे आता है? रे, रा नाम में नाम. जी आता है. आता है. वो दावत इस्लामी के जो है ज़ेर तमाम जो इत्तिकाफ़ होते हैं उसके ज़रिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए थे. जी. माशाल्लाह, क्या बात है. मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हैं. नाम. उनका नाम हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी है. सबका जवाब दुरुस्त है. क्या बात है, सबका जवाब दुरुस्त हो गया माशाल्लाह. और ये हमारा वक्त भी तकरीबन इख्तिताम को पहुंचा. हम तो सोच रहे थे कि कैसे पूरा हो रहा है. साहब ने एक वॉइस भी की थी, भाई क्या कंटेंट वगैरह क्या है आज भेज दीजिए, क्या गुफ्तगू करेंगे. तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अब भी रह गया है. बहरहाल तो यूँ हमारा वक्त 1 बजे तक था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी गुफ्तगू की. और ईद का मौका है, कोशिश करें घर में आप भी इस अंदाज से वक्त गुजारें, कुछ इस तरह प्यारी बातें हों, मुस्कुराहटें हों. ईद के दिन जो है ना, ये एक खुशी का इजहार भी मुस्तहब है. जी हाँ, तो खुशी का इजहार करें और इसकी बरकत हासिल करें. कलाम के कुछ शेर हम इनसे शामिल करते हैं, नदीम भाई से 2-3 शेर, फिर इंशाअल्लाह हम एक ईद वाला कलाम भी शामिल करेंगे इंशाअल्लाह. रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवाए जानाना, तू माहे नबूवत है ए जलवाए जानाना, जो साक़ी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, जो साक़ी कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बने में खाना, हर आँख हो पैमाना, हर दिल बने में खाना,
ہے عالم تیرا پروانہ اس در کی حضوری عیسیاں کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا طیبہ کی شفا خانہ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو مانگ نبوت ہے جلوہ جانا ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. ناظرین جاتے جاتے عید کا تحفہ میں ایک پیش کر دیتا ہوں کہ مکاشفۃ القلوب میں غالباً یہ موجود ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اور اس کو پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرمائے گا, نور داخل فرمائے گا. اور یہ پڑھنے والا جب انتقال کرے گا, یہ جب اپنی قبر میں جائے گا تو اللہ پاک ان کی تعداد کے برابر اس کو بھی وہ انوار داخل اس کی قبر میں فرمائے گا. تو آج عید کا دن ہے ابھی سبحان اللہ, تو آپ اس کو پڑھ لیجئے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے. کل پھر انشاءاللہ 11 بجے پروگرام ہوگا, کل پھر دیکھیے, کل بھی کچھ پیاری پیاری باتیں ہوں گی, آپ ہوں گے انشاءاللہ اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے. 300 مرتبہ پڑھنا ہے جی, اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے, مغرب سے پہلے پہلے مغرب سے پہلے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ, یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. آسان ہے, 5-7 منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں, فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں. عاشقان مصطفیٰ کو عید مبارک ہو, عید مبارک ہو.